الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ پاک نے میری امت پر 50 نمازیں فرض فرمائی تھی۔ جب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کیا فرض کیا ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ تو آپ کہنے لگے اپنے رب کے پاس لوٹ کر جائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ میں لوٹ کر اللہ پاک کے پاس گیا، یعنی ان 50 سے کچھ حصہ کم کرا دیا گیا۔ جب پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے مجھے پھر لٹا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا اچھا 5 ہیں اور 50 کے قائم مقام ہیں، کیونکہ ہمارے قول میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ تو میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لوٹ کر آیا تو انہوں نے کہا پھر اللہ پاک کے پاس لوٹ کر جائیے۔ میں نے جواب دیا کہ مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے کہ میں بار بار اپنے رب سے 50 سے 5 تک نمازیں پہنچ گئی ہیں، اب میں دوبارہ نہیں جاتا، اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہونے لگی ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ اور حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر کم کی گئی، یہاں تک کہ 5 رہ گئی۔ پھر آواز دی گئی اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری بات نہیں بدلتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ان 5 کے بدلے میں 50 کا ثواب ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ عاشقان رسول، دیکھا آپ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اپنی وفات ظہری کے 2500 برس بعد امت مصطفیٰ کی یہ مدد فرمائی کہ شب معراج میں 50 نمازوں کے بجائے 5 کرا دیں۔ اللہ پاک جانتا تھا کہ نمازیں 5 رہیں گی، مگر 50 مقرر فرما کر پھر 2 پیاروں کے ذریعے سے 5 مقرر فرمائے۔ یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ جو لوگ شیطان کے وسوسوں میں آ کر انتقال کر جانے والوں کی مدد اور تعاون کا انکار کر دیتے ہیں، وہ بھی 50 نہیں 5 نمازیں ہی پڑھتے ہیں، حالانکہ 5 نمازوں کے مقرر یعنی فکس کیے جانے میں یعنی غیر اللہ کے سوا کی اور وہ بھی انتقال کے بعد کی جانے والی مدد شامل ہے۔ آپ نے سنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے امت مصطفیٰ کی کیسے مدد فرمائی۔ 50 نمازیں تھیں، آپ تو جانتے تھے، لیکن آپ نے اس کے باوجود پھر بھی حضور علیہ السلام کو بار بار بھیجا، اور 50 نمازیں مقرر تھیں، اس کے باوجود آپ نے 5 نمازیں کرا دیں۔ اور یہ 5 نمازیں ہم نہیں پڑھتے، اگر 50 ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا، لیکن ہم یہ 5 نمازیں جو ہم پر فرض کی گئی ہیں، لیکن یہ بھی ہم صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور رب تعالیٰ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر ان پر جو دل سے میری طرف جھکتے ہیں۔ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اپنی حاجتوں میں صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت نے مصیبت کے وقت نماز کے ساتھ استعانت یعنی مدد چاہنے کی تعلیم بھی فرمائی، کیونکہ وہ بھی عبادت اور جامع ہے، اور حضور علیہ السلام اہم امور کے پیش آنے پر مشغول نماز ہو جاتے تھے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ مومنین صادقین یعنی سچے مسلمان کے سوا اوروں پر نماز گراں یعنی بھاری ہے، یعنی نماز وہی لوگ پڑھتے ہیں جو سچے مسلمان ہیں، اور عاشقان رسول ہے وہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔